السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک نہایت منفرد اور دلچسپ موضوع آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہیں اور تحریک انصاف کے قائد ہیں، وہ جھنجھلاہٹ کا شکار کیوں ہیں۔ یہ ایک نہایت دلچسپ مطالعہ ہے، اور جیسے جیسے دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یعنی اقتدار سے علیحدہ ہوئے جیسے جیسے ان کے دن بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے غصے میں، ان کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس لیے ضروری محسوس ہوتا ہے کہ ان کی نفسیاتی کیفیت کا جائزہ لیا جائے۔ ویسے ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان کی شخصیت میں غصے کا پہلو ہمیشہ سے رہا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے ہم غصے پر بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ غصہ ان کی شخصیت نوجوانی کے زمانے میں بھی تھا۔ کراچی میں اسٹیڈیم میں ایک بچہ ان سے آٹوگراف لینے گیا تو انہوں نے اس بچے کی پٹائی کر دی تھی۔ تو یہ ان کا ٹریٹ تو ہے، ان کی شخصیت کا خاصہ تو ہے، لیکن جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں اس کیفیت میں کچھ زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ماضی کو چھوڑ دیجئے، اگر ہم صرف ان کی سیاسی زندگی کا جائزہ لیں تو ان کی سیاسی زندگی میں انہیں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انہیں غصے کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر دو کیسز ہیں، جیسے رانا ثناءاللہ کا کیس جو ان پہ ہیروئن کا کیس ڈالا گیا، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ فواد چودھری نے کہہ دیا کہ یہ غلط کیس تھا، اور میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ کیس نہیں بننا چاہیے۔ ایک کیس۔ دوسرا کیس وہ بڑا دلچسپ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس۔ یہ دونوں کیس ایسے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار کیسز، خاص طور پہ احتساب کے کیسز اور دیگر کئی فیصلے، یہ ایسے فیصلے تھے جن کا فیصلہ وفاقی کابینہ کی سطح پر ہوا، جو عمران خان کی ذاتی خواہش پر شروع ہوئے یا ان کو علم میں لانے کے بعد شروع ہوئے۔ تو اس لیے یہ سارے معاملات اور یہ فیصلے ان کی ذات سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس طرح کی جو فیصلے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ فیصلے جن کا حقائق سے تعلق نہ ہو، اگر وہ بھی ان پہ بھی عمل درآمد ہو جائے تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فیصلہ کرنے والی شخصیت کے ذہن میں یہ کسی طرح سے احساس گھس جاتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں کوئی دوسرا نہیں جانتا، اور میں جو فیصلہ کروں گا اس کا نتیجہ بہترین نکلے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ماہرین نفسیات بتاتے ہیں کہ ان کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے کسی نہ کسی درجے میں یہ فیصلہ غلط ہو گیا، یا اس کے نتائج جو ہم چاہتے ہیں وہ نہ نکل پائے، تو اس کے نتیجے میں ہم مرضی کا فیصلہ حاصل کرنے کے لیے دھوس اور دھاندلی بھی استعمال کر سکتے ہیں، طاقت کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہمارے مقاصد جو ہیں وہ پورے ہو سکیں گے، اور جو نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جائیں گے۔ لیکن اب ہم یہ ایک ایک کر کے اگر دیکھیں، دو مثال دیں تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ سب سے بڑی مثال رانا ثناءاللہ کا ہیروئن والا کیس، اب پارٹی کے اندر سے اس کی تردید ہو رہی ہے کہ یہ غلط کیس تھا اور ہم نہیں چاہتے تھے۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ کا کیس۔ اسی طرح سے جو احتساب کے نام پر بہت سارے کیسز کیے گئے اور بہت سارے اپوزیشن رہنماؤں کو جیلوں میں بند کیا گیا، اور بالآخر وہ عدالت کے اس حکم پہ چھوٹے کہ ان کے خلاف تو کچھ ہے ہی نہیں، نیب بھی کچھ ثابت نہیں کر سکا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ فیصلہ کرنے والی شخصیت کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ جو جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا، اور اگر وہ اپنی فیصلہ درست نہ ہوا تو میں طاقت سے کرا لوں گا۔ لیکن جب اس میں بھی ناکامی ہو جاتی ہے تو انسان غصے کا شکار ہو جاتا ہے۔ پہلے عمران خان جو پہلے سے غصے کا شکار ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے۔ اس کے بعد ہم آئیے دیگر معاملات کو دیکھتے ہیں۔ دیگر معاملات بھی بڑے دلچسپ اور غیر معمولی ہیں۔ یہ درجہ ہے غصے کے بعد تلخی کا، اوپر بڑھی ہوئی تلخی کا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہوتی ہے خود پسندی کی کیفیت۔ خود پسندی کی اس کیفیت کا شکار فرد جو ہے وہ تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور اگر اسے کوئی تصویر کا دوسرا رخ دکھائے بھی کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں ناکامی ہو سکتی ہے، تو وہ یہ بات سننا پسند نہیں کرتا،
اور وہ اس کو یعنی اپنے غصے کی بنیاد پر، اپنی خود پسندی کی بنیاد پر اور خود کو درست سمجھنے کی بنیاد پر وہ یہ فیصلہ بھی کر گزرتا ہے۔ لیکن یہ فطرت ہے کہ غلط فیصلے کے نتائج ہمیشہ غلط ہوتے ہیں۔ جب اس کے غلط نتائج آتے ہیں تو ایسا شخص مزید تلخی کا شکار ہوتا ہے۔ مزید تلخی کا شکار ہو کر دو کام ہوتے ہیں، وہ تلخ بیانی بھی کرتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پورا عمران خان کا دور جو ہے وہ تلخ بیانی کا دور ہے، وہ حزب اختلاف کو انہوں نے یعنی کوئی کلمہ خیر ان کے لیے کہا ہی نہیں، بلکہ اپنے ہر مخالف کے لیے، کسی بھی درجے میں کوئی مخالف ہے اس کے لیے کلمہ خیر نہیں کہا۔ اور یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان سے باہر جو پاکستان کے دوست تھے، یعنی جو ہمارے خارجہ تعلقات تھے، ان خارجہ تعلقات کے معاملے میں بھی انہوں نے ایسی ہی زبان استعمال کی جس سے ہمارے خارجہ تعلقات بھی بگڑے اور داخلی سطح پر ہماری سیاست بھی تلخی کا شکار ہوئی۔ تو یہ اس کی دوسری سطح ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی تیسری سطح ہے۔ تیسری سطح ہے جھنجھلاہٹ۔ اس وقت آپ کو عمران خان بہت جھنجھلاہٹ کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ وہ جھنجھلاہٹ کے نارملی میز پہ مکہ مار کے کبھی تقریر نہیں کرتے، آپ ان کی پرانی تقریریں دیکھ لیں، وہ میز پہ مکہ نہیں مارتے، دانت پیس کر بات نہیں کرتے تھے ماضی میں۔ اب وہ دانت پیس کے بات کرتے ہیں، جھنجھلاتے ہیں، میں نے کون سا ایسا جرم کر دیا تھا، میں نے کون سی ایسی ریڈ لائن کراس کر دی تھی۔ اب اس طرح کے جملے بھی ان کے یہاں ہوتے ہیں جو ان کی ماضی کی تلخی کی کیفیت کو بڑھا کے ہمیں دکھا رہے ہیں۔ تو یہ کیفیت ان کے ہاں کیوں پیدا ہو رہی ہے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ سبب کیا ہے؟ بہت دلچسپ سبب ہے، غیر معمولی۔ یہ نفسیات کا یہ مطالعہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ ایسا شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت اس کا حق ہے، وہ اس کو ملنی چاہیے، اور اگر وہ نہیں ملتی تو وہ اس کو چھین لے گا، اور اگر ایسی نعمت اس کی دسترس میں آ جائے اور دسترس میں آنے کے بعد اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو یہ تلخی مزید دو عطشہ ہو جاتی ہے، جیسے نشہ دو عطشہ ہو جاتا ہے، یہ تلخی دو عطشہ ہو جاتی ہے۔ اس تلخی کا شکار اس وقت عمران خان ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس تلخی کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ سوسائٹی پر اس تلخی کے نتائج بڑے ہولناک ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ خود وہ سوسائٹی کے اندر ایک انتشار اور تقسیم کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں، جس میں وہ رفتہ رفتہ شدت پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا ایک مظاہرہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں یہ بھیرا کے انٹرچینج پر موٹر وے پر جب وفاقی وزیر احسن اقبال گئے تو پی ٹی آئی میں عمران خان کے پیروکاروں نے ان کے ساتھ سخت بدتمیزی کی، توہین آمیز، اور اس کو ہم بیہودہ سلوک کہہ سکتے ہیں، ایسا بیہودہ سلوک ان کے ساتھ کیا۔ تو یہ ایسا سلوک جو ہے یہ سوسائٹی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ بڑھتے بڑھتے تصادم کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ تصادم جو ہے یہ سوسائٹی کے لیے ایک زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ تصادم صرف ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا جو ایسی شخصیت کے مخالفین ہوتے ہیں، خود ایسی شخصیات کے لیے بھی نقصان دہ بن جاتا ہے، اور سوسائٹی کو ایک بہت بڑی یعنی یوں سمجھیے کہ خانہ جنگی کے دہانے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ اور کیفیت یعنی ماہرین نفسیات بتاتے ہیں کہ ایسی کیفیت میں جو مبتلا لوگ ہوتے ہیں وہ تصادم میں خود کودنے سے اعتراض کرتے ہیں، اپنے پیروکاروں کو اس تصادم میں گھسا دیتے ہیں، اس آگ میں پھینک دیتے ہیں۔ لیکن ایسا یہ فطرت کا اصول یہ ہے کہ ایسا تصادم جو ہے تصادم چھیڑنے والے کی طرف جاتا ضرور ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ضرور ہے۔ تو اس وقت عمران خان کی ذہنی کیفیات اس نقطے پر مرتکز ہو چکی ہیں، اور اس چیز نے سوسائٹی میں تصادم، خوفناک تقسیم اور تلخی کی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے، اور ایسی کیفیت معاشرے کی اخلاقی کیفیات پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، اور ان کے علاوہ وہ سیاسی ماحول کو تصادم میں اور خون ریزی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو ہمیں اس صورتحال سے بچنے کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے، اہل فکر کو بھی، اہل سیاست کو بھی، اور پاکستان کے قومی اداروں میں۔ آج اس نوٹ کے ساتھ ہم خدا حافظ آپ سے کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور فارورڈ کیجیے۔ ہم آپ کو اسی طرح غیر جانبداری کے ساتھ
ٹھنڈے طریقے سے کسی پراپوگنڈے کے بغیر علمی انداز میں پاکستان کی صورتحال سے آگاہ کریں گے. خدا حافظ.